अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ शौकत मरवत। आप सब मुझे जानते हैं। बेसिकली ये मैसेज मेरा सिर्फ अपने एम्प्लॉइज़ के लिए है। अच्छा, आप सबको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अकाउंट्स हैं वो पिछले कई हफ्तों से ओपन होना शुरू हो गए हैं। जो हमने नए अकाउंट्स पे वर्किंग स्टार्ट की थी और उसमें हमारे पास एक आध अकाउंट के पोर्टल्स भी आ गए हैं जिसको हम इंटरनेट बैंकिंग बोलते हैं, जिससे आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो भी पिछले कई दिनों से हमारे पास आ चुका है। और जैसे ही हमारे पास अकाउंट्स आना शुरू हो गए तो हमने ट्रांज़ैक्शंस को जो है वो दोबारा हम इनवर्ड और आउटवर्ड जो ट्रांज़ैक्शंस होती हैं वो सॉफ्टली जो है वो इनिशिएट करना शुरू कर दी। और उसी के साथ ही अभी जैसे ही हमारे पास पोर्टल आने लग गया, तो अभी आप देख रहे हैं कि पोर्टल की वजह से चूँकि वो ट्रांज़ैक्शंस जो है वो 24/7 हो जाती हैं, तो उसकी वजह से वो 24/7 ट्रांज़ैक्शंस की वजह से फिर हमारी भी इंटेंसिटी थोड़ी-सी बढ़ गई। मतलब ये कि अभी जो फिर हम लोगों ने अपने वेंडर्स को, अपने जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, अपने जो हमारे कस्टमर्स हैं जिनको रेंटल्स जाने थे, जिनके कॉर्पोरेट मैच्योर हुए थे, ये तमाम मामलात जो है हमने साथ-साथ जो है वो इनिशिएट करना शुरू कर दिए। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज़ मैं बार-बार मेंशन करता हूँ कि चूँकि आप सबको पता है कि ये जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, ये जो बैकलॉग है, जो पीछे की पेमेंट्स डिफरेंट चीज़ों की मद में पेंडिंग चल रही थी, वो ज़्यादा थी, उनकी कैटेगरीज़ ज़्यादा थे और हमारे पास जो अकाउंट ओपन हुआ है, वो अभी हुआ है, ठीक है? मतलब ये कि उसको जस्ट अभी जो है ना कोई हफ़्ता 1 हुआ है जो कि हमारे पास पहला पोर्टल आया है, ठीक है? अभी तक हमारे पास 1 ही आया है। होपफुली ये लास्ट फ्राइडे को भी एक्सपेक्टेड था, लेकिन वो थोड़ा-सा डिले हो गया था, तो कमिंग वीक में 2 या 3 पोर्टल्स जो है वो मज़ीद एक्सपेक्टेड है कि हमारे पास जो है वो आना शुरू हो जाएँगे। तो इंशाल्लाह एक जो पोर्टल भी हमारे पास आ गया तो हमारी हमारी ट्रांज़ैक्शन स्टार्ट हो गई। आपने देखा होगा जैसे ही हमारे पास पोर्टल आया था, तो हमने कुछ जो हमारे पास मैच्योर कॉर्पोरेट रिटर्न्स थे, वो हमने इनिशिएट करना शुरू कर दिए, वो कर दिए बल्कि। उसके बाद फिर हमने अपने कोई तकरीबन 500-600 एम्प्लॉइज़ की सैलरीज़ जो है वो इनिशिएट कर दी। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी में फिर हम लोगों ने जो हमारे वेंडर पेमेंट्स बहुत अर्जेंट थी। आपको पता है बिज़नेस एंटिटीज़ हैं, उनकी डिफरेंट वेंडर पेमेंट्स होती हैं, वो हमने वेंडर पेमेंट्स भी होती हैं, रेंटल्स भी होते हैं और भी काफ़ी सारे मामलात होते हैं, वो साथ-साथ क्लियर करना शुरू कर दी। फिर आपको पता है हमारा कस्टमर है, उनके जो है वो मंथली रिटर्न्स काफ़ी अरसे से ड्यू थे, वो हमने फिर मतलब नेक्स्ट फ़ेज़ में इनिशिएट करना शुरू कर दी, ठीक है? ये तमाम बातें करने का मकसद ये है कि कंपनी के एम्प्लॉय होने के नाते ये जिन लोगों की सैलरीज अगर अभी तक पेंडिंग है तो उनके पीछे रीज़न सिर्फ ये है कि हमारे पास पोर्टल सिर्फ एक है जो कि अभी जो है वो एक्टिव हुआ है और उससे पैसा इनिशिएट करना और उसके आगे जो टारगेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पे पेमेंट्स जानी है, ठीक है? अभी जब वो पेमेंट्स आप लोग रेगुलरली देख रहे हैं हर लिहाज से, हर तरीके से, हर कैटेगरी के लोगों को और हमारे पार्टनर्स को पेमेंट्स कंटिन्यूअसली जा रही हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे अगर हमारे थोड़ा-सा जो एक कभी-कभार ये होता है कि कुछ कस्टमर्स हैं जो पीछे रह जाते हैं, कुछ एम्प्लॉइज़ हैं जिनकी सैलरीज़ पीछे रह जाती हैं, कुछ को चली भी गई हैं, कुछ को रह जाती हैं। इसी तरह कुछ हमारे वेंडर्स होते हैं, कुछ को चले जाते हैं, कुछ को पीछे चले जाते हैं, कुछ को पार्शियली चली जाती है, रेस्ट पेंडिंग में होती हैं ताकि नेक्स्ट फ़ेज़ में हम उनको करें। इन तमाम मामलात में मैं बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार आप लोगों ने थोड़ा-सा पेशेंस इस वजह से शो करना है बिकॉज़ हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पोर्टल्स आ गए हैं, अकाउंट्स आ गए हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट है। अभी पोर्टल्स हमारे पास जितने आने चाहिए थे वो सारे के सारे नहीं आए। जब सारे के सारे आ जाएँगे फिर हमारे पास और ज़्यादा आज़ादी आ जाएगी कि फिर ज़्यादा बड़ी इंटेंसिटी के साथ ट्रांज़ैक्शंस कर पाएँगे। लेकिन अभी एक ही पोर्टल है, उसके पीछे बैकलॉग बहुत ज़्यादा था, पेंडिंग पेमेंट्स बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी। वो तमाम की तमाम को पेमेंट जो है वो कैटेगरी वाइज़ हमने कुछ न कुछ इनिशिएट करते जाना है, ताकि मामलात स्मूथली चल पड़े, ठीक है? मामलात चलते रहेंगे, साथ-साथ आगे बात चलती रहेगी, तो इंशाल्लाह वही बात है कि किसी को 2 दिन बाद, किसी को 3 दिन बाद, किसी को 4 दिन बाद पेमेंट्स है, जो-जो पेंडिंग होती जाएँगी, वो साथ-साथ रिसीव होते जाएँगे। लेकिन ये जो एक लिमिटेशन है, इसको काइंडली आप तमाम लोगों ने ज़हन में रखना है, काइंडली पैनिक नहीं होना। मुझे अच्छी तरह पता है कि महँगाई है, लोगों की ज़रूरियात होती है, लोगों के मामलात होते हैं। तो मैं ये नहीं कहता किसी को कि यार मतलब आप लोग गुज़ारा कर लें, गुज़ारा मुझे भी पता है नहीं हो सकता, मुश्किल होता है, ठीक है? इंसान की लिमिट होती है, हम गरीब लोग हैं, गरीब फ़ैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, मुल्क के हालात ठीक नहीं है, तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है कि आपकी जो सैलरी आती है, जितना भी सैलरी तबका होता है, सैलरी आती है और ख़त्म हो जाती है, वो तो महीना बड़ी मुश्किल से गुज़रता है।
اس سے اوپر کے جو دن ہوتے ہیں مجھے اچھی طرح اندازہ ہے، کبھی بھی کہہ لیے مت سمجھیے گا کہ یار مجھے اس چیز کا شاید اندازہ نہیں ہے، مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ جس مہینے کے ہمارے پاس سیلری آتی ہے، ایون وہ مہینہ بڑی مشکل سے کٹتا ہے، تو اس سے اگلے مہینے کی یا جو بات ہوتی ہے وہ پھر کیا ہی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے تو یہ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ سیلری جو ہے وہ صرف اس منتھ کی پینڈنگ ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو سیلری آپ کو 1 فروری کو ملنی تھی، وہ سیلری لیٹ ہو گئی آج جو 21 یا 22 تاریخ ہے آج تک، اس سے نہ پہلے کسی کی سیلری پینڈنگ ہے، ٹھیک ہے، نہ بعد کی سیلری پینڈنگ ہے۔ یہاں پہ میں اس وجہ سے یہ پوائنٹ ریز کر رہا ہوں کہ کہیں کہیں پہ کوئی ہماری امپلائیز جو ہے نا وہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ یار 2 2 3 3 مہینے سے سیلری نہیں ملی۔ ایسا کون سا امپلائی ہے جس کو 2 یا 3 مہینے سے سیلری نہیں ملے؟ کائنڈلی وہ بندہ اپنی اسپیشل رپورٹ کے ساتھ آ جائے کہ سر یہ میری سیلری مجھے 2 یا 3 مہینے سے نہیں ملی۔ اگر آپ کی سیلری 1 مارچ کو ڈیو ہے تو وہ تو ابھی ٹائم آیا نہیں ہے نا، وہ تو 1 مارچ کو آپ کو ملنی چاہیے۔ اگر آپ کی سیلری 1 جنوری کو ڈیو تھی وہ آپ کو جا چکی ہے۔ 1 فروری کو جو سیلری ہے وہ بالکل ڈیو ہے، وہ مطلب وہ تمام کی ڈیو نہیں ہے، ظاہری بات ہے میں جیسے بتا رہا ہوں کہ جس طرح کے بریکٹس ہم بنا کے اور ہر پیمنٹ جو ہے وہ بریکٹ وائز جو ہے وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں، سیلریز بھی ہم نے اپنے 500 600 امپلائیز کی آلریڈی ٹرانسفر کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ فیزز میں جتنی جلدی ہو سکے کوشش یہی ہے کہ کمنگ ویک میں ہم ساری کی ساری سیلریز جو ہے وہ کلیئر کر دیں۔ میرا پلان لاسٹ فرائیڈے کا تھا کہ فرائیڈے کو ہماری کم از کم بھی جو 1800 2000 جو ہمارے کم سیلری والے امپلائیز ہیں ایٹ لیسٹ ان کی سیلری لاسٹ فرائیڈے کو کلیئر ہو جائے گی، لیکن لاسٹ فرائیڈے کو کچھ ہمارے کوئی بہت ارجنٹ جو ہے وہ پیمنٹس آ گئی تھی، اور کچھ ارجنٹ ایسے معاملات تھے کہ پاسبل نہیں تھا، وہ پورٹل کا دوبارہ کوئی ایشو آ گیا تھا کہ ہمیں وہ ہولڈ پہ کرنی پڑی اور اس کو کمنگ ویک پہ لے کے جانا پڑا، ٹھیک ہے؟ تو لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کمپنی کی آپ کو پتہ ہے یہ کمپنی ہمارا گھر ہے، اور کہتے ہیں نا گھر کی بات گھر کے اندر ہی رہتی ہے اور گھر کے اندر ہی رہنی چاہیے۔ یہ جو ایک لاسٹ میسج ہے جو کہ آپ سب نے دھیان سے سننا بھی ہے اور اس کو عمل بھی کرنا ہے، کہ آپ کسی بھی رینک پہ کسی بھی جاب پہ اس کمپنی میں کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ آپ کا گھر ہے، یہ آپ کا بریڈ اینڈ بٹر ہے۔ ابھی یہاں پہ مجھے اس چیز سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہوگا کہ کوئی گھر کا بندہ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی کمپلینٹ ہوتی ہے، وہ گھر کے بڑوں کو شکوہ کرتے ہیں، گلا کرتے ہیں، ان تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، ان تک اپنی کمپلینٹ پہنچاتے ہیں، بالکل ٹوٹلی انڈرسٹوڈ بات ہے، بالکل وہ ابھی بھی ہم اس کو ویلکم کریں گے، فیوچر میں بھی ویلکم کریں گے۔ آپ کو کبھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے، سیلری کا مسئلہ ہے، کوئی ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ ہے، کوئی اور اس طرح کی کوئی پرابلمز آ جاتی ہے انسان کو، ڈیفینیٹلی ہم ہمیشہ ویلکم کریں گے۔ لیکن گھر کی بات گھر تک، کوئی گھر کا بندہ اگر اس چیز کا اگر آپ کو کوئی پرابلم یا کوئی پریشانی یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے جس کا آپ کو پتہ ہے کہ یار مینجمنٹ آلریڈی ایفرٹس کر رہی ہے، اور کوئی گھر کا ہی بندہ، کمپنی کا ہی امپلائی اس چیز کی ویڈیوز بنا کے اس کو غلط طریقے سے پورٹری کر کے اور اس کو سوشل میڈیا پہ چڑھا دے اور اس کے بعد اس کی جو ہے وہ اس طریقے سے غلط پبلسٹی کر دے، یہ دیکھے پھر وہ گھر کی بات نہ رہی، اس کا مطلب ہے کہ وہ بات پھر ذاتیات پہ چلے گئے، وہ بات مطلب وہ عزت سے باہر نکل گئے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کمپنی کو پھر آپ اپنا گھر نہیں سمجھ رہے، بلکہ یہاں پہ صرف اور صرف آپ کا ایک ذاتی اس تمام چیزیں منسلک ہے۔ اس چیز کو پھر میں بھی اپنے دل پہ لوں گا کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ آپ گھر کی بات گھر تک نہیں رکھ رہے، بلکہ آپ صرف پریشانی یا جو مسئلہ یہ جو چیز ہے اس سے آپ کا غرض نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اس کمپنی کو بدنام کرنے کی جو ہے نا اس کی آپ کی ایک ایفرٹ ہے، وہ پھر غلط بات ہو جائے گی، وہ مطلب پھر ٹھیک نہیں ہوگا، اس سے پھر میرا دل بھی ہرٹ ہوگا، اس کا جو پھر مطلب ریزلٹس بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، اور اس کو میں ویلکم بھی نہیں کروں گا۔ باقی بالکل آپ کو جینون ابھی بھی اگر کوئی پریشانی ہے، بالکل میں اس وجہ سے وائس نوٹ کر رہا ہوں، سیلری لیٹ ہو گئی مجھے اچھی طرح اندازہ ہے، سیلری کا لوگوں کو افیکٹ پڑتا ہے، لوگوں کو پرابلمز ہیں، پریشانی ہے، مجھے 100% اس چیز کا احساس ہے، اور کبھی بھی یہ مت سوچئے گا کہ یار آپ کی سیلری آپ کو اس مہینے کی نہیں آئی اور مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں ہے یا مجھے اس چیز کا جو ہے وہ کوئی اثر نہیں پڑتا، مجھے ایگزیکٹلی پتا ہے کہ وہ سیلری نہ آنا کتنی ایک بڑی بات ہوتی ہے پاکستان جیسے غریب ملک میں جو غریب لوگ کام کرتے ہیں، مجھے 100% اندازہ ہے، اور اس اندازے اور اس تمام چیزوں کی احساس کی وجہ سے میں آپ کو جو ہے نا وہ ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ میرا 24 گھنٹے اسی چیز کے اوپر گزرتے ہیں کہ یار اس چیز کو کیسے سالو کیا جائے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ہر طرح کی ٹرانزیکشن ہر لحاظ سے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کمپنی کے اور بھی معاملات ہیں، ہمارے کسٹمرز بھی ہیں، ان کو بھی ساتھ ساتھ ہم نے خوش کرنا ہے،
ان کو بھی ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. ایک سائڈ پہ ہم سارا بوجھ نہیں لے کے چل سکتے, ایک سائڈ پہ ہم سارا جو چیزوں کو انکلائن نہیں کر سکتے. کسٹمرز کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, بیکاز ان کی بھی پینڈنگ پیمنٹس تھی کافی عرصے سے, وہ بھی ہم نے کلیئر کرنی ہے. وینڈرز کو بھی ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے, جو ہمارے سٹورز کو چیزیں پہنچا رہے ہیں, جو ہمارے جو ہے وہ سٹورز کے اوپر رینوویشن ورک کر رہے ہیں, اور کافی سارے معاملات ہیں, ان کو بھی ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. ان کو بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے, بیکاز وہ بزنس ڈسٹرب ہو جاتا ہے. امپلائیز کو بھی ہم پیچھے نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ بھی ہمارا امپورٹنٹ حصہ ہے, تو ان کو بھی ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. اور ساتھ امپورٹنٹلی یہ فیکٹر بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت ایک ہی پورٹل ہے, اور اس کی لمیٹیشنز ہیں, اس کی کچھ جو ہے وہ حدیں ہیں جو کہ ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کے اور نظر میں رکھ کے, تو اس کے بعد جا کے ہم نے چیزوں کو جو ہے وہ آگے لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے, تو کہیں پریشان مت ہوئیے گا. ٹھیک ہے, اپنی جو ہے وہ کام پہ فوکس کریں. آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ جتنے عرصے سے ہم نے بزنس سٹارٹ کیے ہیں, پورے 4 ساڑھے 4 سال سے, تمام لوگوں کو سیلریز 25 تاریخ سے پہلے مل رہی تھی نا. کوئی سنگل بھی بندہ بتائے کہ سر پچھلے 4 سال میں یا جب سے بھی آپ نے کمپنی جوائن کی ہو اور آپ کو سیلری 25 تاریخ سے پہلے نہ ملے ہو. ہم یکم تک بھی بات نہیں پہنچاتے جو لوگوں کو یکم کو سیلری ملتی ہے. 25 سے پہلے میرا طریقہ کار رہا ہے کہ 25 سے پہلے HR کو میں نے کلیئرلی بتایا ہے, تمام کی سیلریز جو ہے وہ چلی جانی چاہیے. 25 کے بعد کوئی بندہ ایسا نہ بچاؤ کہ جس کی سیلری پینڈنگ ہو. یہ پچھلے 4 ساڑھے 4 سال جب سے کمپنی ہم چلا رہے, ہم نے یہی پریکٹس سٹارٹ کی. ابھی اگر یہ پچھلے ایک لاسٹ منتھ کی سیلری لیٹ ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, کر دی تھی ہم نے, ٹرانسفر کر دی تھی, لیکن وہ 7-8 دن بعد چلی گئی تھی. اس منتھ کی سیلری جو ہے وہ لیٹ ہو گئی. اگر اتنے عرصے میں صرف یہ 2 ایگزامپلز ہیں جن کی ریزنز آپ تمام لوگوں کے سامنے ہیں, تو کمپنی کی ایک لائل امپلائیز اور کمپنی کے جو ہے ایک سنسیئر امپلائیز کو جو ہے نا اس ہونے کے ناطے یہ پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بھائی یہ ایک جینون ریزن ہے. اس میں پھر تھوڑا سا آپ سے پیشنس ریکوائرڈ ہے, آپ کے جو ہے نا تھوڑا سا فیور ریکوائرڈ ہے, کمپرومائز ریکوائرڈ ہے. بالکل ہم 100% کوشش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہے کہ کمنگ ویک میں ہم 100% یا تو سیلریز کلیئر کر لیں یا موسٹلی کلیئر ہو جائیں گے. لیکن کوشش یہی ہے کہ ہماری جتنی بھی ہمارے اس کی سیلریز ہے وہ انشاءاللہ جیسی نیا ویک سٹارٹ ہوتا ہے تو ود ان 2 to 3 days جو ہے انشاءاللہ ہماری جو موسٹلی جو سیلریز ہیں وہ انشاءاللہ چلی جائیں گی. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آپ کو پتا ہے فارن کی بھی الحمدللہ آپ کو پتا ہوگا کہ جو ہمارے وہاں پہ کسٹمرز تھے جن کے ریٹرنز ڈیو تھے, بونسز تھے, یا کوئی رینٹلز ڈیو تھے, میچورڈ تھے, وہ الحمدللہ ہم نے ساری انیشیٹ کر دی, وہ بھی ساری کلیئر کر دی ہیں. ساری کی ساری الحمدللہ فارن کی سیلریز جو ہے وہ کلیئر ہو گئی ہیں, اور الحمدللہ ہم ابھی روٹین پہ آ گئے. ٹھیک ہے, امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ ایک چیلنج سامنے آیا تھا جس کو الحمدللہ ہم نے اوور کم کیا, اور ابھی ہم روٹین پہ واپس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بس صرف وہ جو تمام چیزیں اکٹھی ہوئی پڑی تھیں اس کی وجہ سے روٹین تھوڑی سی آگے پیچھے ہے, تھوڑی سی آپ کو ڈسٹرب لگ رہی ہے. لیکن ہم سب کے لیے خوشخبری اور اچھی بات یہ ہے کہ پیمنٹس جا بھی رہی ہیں اور پیمنٹس آ بھی رہی ہیں, اور الحمدللہ ہم اپنی روٹین کو جو ہے نا واپس ٹچ کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ.